اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی عقیدہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہم نے کوئی دو مقدمات بیان کیے، پھر امامت کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی، اور یہ ابھی ہمارا 5واں درس ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خدا بند عالم جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ امام کا، نبی کا، رسول کا تعین کرے، کیونکہ جو عقیدہ امامت قرآن نے بیان کیا ہے اس کے مطابق امام جو ہے وہ معصوم ہوگا، ظالم امام نہیں بن سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ جو عہد امامت ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، اور قال انی جاعلک للناس اماما، اور فرماتے ہیں کہ امام کو بھی میں بناؤں گا، میں بنانے والا ہوں، کوئی اور اس کو نہیں بنا سکتا۔ پاس کسی بھی قسم کا ظالم، جس نے چاہے ابتدائی زندگی میں ظلم کیا ہو، جس نے آخری زندگی میں ظلم کیا ہو، 1 دفعہ کیا ہو، 10 دفعہ کیا ہو، اگرچہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اللہ کی شان ہے، لیکن اس گناہ کا یہ اثر ہے کہ وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا نتیجہ ہمیں یہ نکلا کہ اس کی تعیین اور اس کی تشخیص خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ معصوم کون ہے، عام انسان نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے میں تھوڑی سی عبارت پڑھوں گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بِضَعْمِ دیگران کہ عصمت را برای امام شرط نمی دانند، چیزی بے نام امامت الہی معنی نہ دارد۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کو گمان میں کہ جو عصمت کو شرط نہیں سمجھتے امامت کے لیے، چیزی بے نام امامت الہی معنی نہ دارد، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر امامت الہی کیا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی۔ آنان عرش امامت الہی را بفرش خلافت بشری تنزل دادن، انہوں نے کیا کیا، عرش امامت الہی سے اس امامت کو فرش خلافت بشری، بشر کی خلافت تک لے آئے۔ امامت عرش تھا، اس کو بشر کی خلافت تک لے آئے۔ وہ خلافت تعبیر کردہ، اور اس کا نام کیا رکھ دیا، امامت کا نام کیا رکھ دیا، خلافت۔ در نتیجے اورا چنان سائر رہبران عادی پنداشتن، تو اس کو جیسے دوسرے عام قسم کے رہبر، لیڈر دنیاوی ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی سطح پر لا کر چھوڑ دیا۔ کون سے عام لیڈر کہ با انتخاب مردوں بے رسمیت میں رسد، لوگ جب ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، تو رسمی طور پر بادشاہ خلیفہ رہبر بن جاتا ہے۔ اور بارین باورن کے زیر سقف ثقیفہ بنی سادہ ہمی توان اورا برگزید، اور انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو، اس لیڈر اور اس رہبر کو، ثقیفہ بنی سادہ کی اس جو ہے چھپری کے نیچے، اس جو ہے ثقیفہ کے نیچے اس کو بنایا جا سکتا ہے، اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ وہ ضرورتی در نصب و تعین الہی در غدیر و مانندہ نیز، اور انہوں نے سمجھا کہ غدیر میں جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام علی علیہ السلام کو امام بنایا گیا اور خلیفہ، اس طریقے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستان عزیز، بس یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو ہم نے اپنی امامت تشیع و فعلاً، کیونکہ یہ دلیل کافی دقت بحث ہے کہ ان کے دلہ بھی لے کے آیا جائے اور پھر جواب دیا جائے، فعلاً ہم اس طرف نہیں جا رہے، کیونکہ جب باقاعدہ امامت کی بحث انشاءاللہ اس درس کے بعد ہوگی تو اس میں دقیق جو ہے ان اہل سنت کے دلائل بھی اور اپنے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم جو ہے زیادہ تر اہل شیعہ کا اپنا جو مسلم قرآنی نظریہ، شیعہ کا بھی نہیں بلکہ جو قرآنی نظریہ ہے اس کے مطابق گفتگو کریں گے۔ اگلا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ امامت کے 2 چہرے ہیں، 2 جنبے ہیں۔ اصل اس کا وہ جو حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی خلیفہ کو منتخب کرے گا، معین کرے گا اور یہ منصب عطا کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی اور بعد ہماری جو ہے احادیث کی کتاب ہیں، اس میں فقہی ابحاث میں بھی امام کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس امامت کے 2 جنبے ہیں، کلامیوں نے بیان کر دیا۔ دوسرا جنبہ جو ہے فقہی ہے، وہ کون سا ہے کہ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم پر واجب ہیں، وہ افعال مکلفین میں سے ہیں، اسی طریقے سے تولا جو ہے، تولا اور تبرج کرتے ہیں، یعنی امامت کو قبول کرنا، یعنی امامت کی محبت، یعنی ولایت کی محبت،
یہ ہمارے افعال میں سے ہیں۔ اگر اس کو اور کھول کر بیان کیا جائے کہ جس طریقے سے امام کے لیے عہدہ منصب جعل کرنا، اس کو امام یعنی بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، اسی طریقے سے اس کو اپنا امام قبول کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لہذا اس کی اطاعت کرنا، اس کی راہبری میں اپنے راہ کو جاری رکھنا، اس کو قبول کرنا، یہ جیسے باقی فروعات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اسی طریقے سے تولا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ لہذا ہمارے اہل شیعہ نے اس ہمارے مکتب میں جو ہے اس حقیقت کو واضح کیا کہ فقط امام کا کام حکومت کر کے آ کے یہ جو ہے نا چند محکمے چلانا نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہدایت خدا بندی کو صحیح سمجھ کر بیان کر کے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا مسلسل، اور اپنے عمل و فکر کے ذریعے بھی اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں کو ملکوت کی طرف لے کے جانا۔ اور لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے علماء میں بھی تھا، جو لائق ترین عالم ترین ہو، ہم کہتے ہیں وہ اس کو بٹھا دیں، وہ فقط بیٹھ کے تدریس کرے۔ ہم جائیں گے جو تھوڑا سا مثلاً بارز معذرت کہتے ہیں، جو اب لفظ میں برا استعمال نہ کروں، تھوڑا سا کہتے ہیں مار دھاڑ والا ہو، اس کو لے کر حکومت تب چلتی ہے۔ اللہ کا یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کو اختیار کے ساتھ دین اسلام کی ان کو حقیقت دکھا کر ان کو ملکوت کی طرف لے کے جانا۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ لبرل حکومتیں ہوتی ہیں یا یہ ڈیموکریسی جو ہے، یہ جمہوریت ہے غربی، اس میں کیا ہوتا ہے، اچھے لوگ ہمیشہ کنار کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کی رائے کے ذریعے جو بن کر اس کو لے کے آتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ بھی کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں، لوگوں کو اس کی صفات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ لہذا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اور رحمۃ المعظم اور آیت اللہ مصباح یزدی کے فرامین آپ پڑھیں تو قرآن کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ نظر رکھتے ہیں یہ اہل نظر ہیں نہ اہل بصر۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بند خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں دیکھتے، بصارت نہیں رکھتے، نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا یہ تمہاری مشخصات ظاہری حسب و نسب کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن تمہاری حقیقت، تمہاری معرفت کو نہیں سمجھتے۔ یہ سورہ اعراف میں آیا 198 ہے نا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَتَرَاهُمْ، یہ تمہیں دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، تیری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہم لا یبصرون، لیکن ان میں بصارت نہیں ہے۔ مسئلہ امامت اور ولایت جو ہے اس میں بھی بعض بلکہ اکثریت لوگ ایسے ہیں جو اہل نظر ہیں لیکن اہل بصر نہیں ہیں، ان کو بصیرت نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا بلکہ زندگی میں بھی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ واضح کہہ رہے ہیں، لوگ آگے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ توہین کر دی، فلاں کی توہین۔ توہین نہیں ہے، اہل سنت کی بخاری شریف سے لے کر مسلم ساری کتابوں میں لکھا پڑا ہے، شیعہ کتابوں میں، تاریخ میں لوگوں نے کیا، غلطی کی، صاف سی بات ہے۔ میں کبھی بھی توہین کا قائل نہیں ہوں، لیکن علمی بات وہ جو لکھی پڑھی قابل قبول ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستان عزیز کہتے ہیں جو عام جن کی یہ نظر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوا امام جو اس کو اس طریقے سے انتخاب کیا جا سکتا ہے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اہل نظر ہیں، ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن اہل بصر نہیں ہیں۔ یہ جو ہے اپنی طرف سے تو بڑی حقیقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقائق سے یہ دور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں کیا ہے، حقیقت کو منوب ان یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو اس کے نائب کو یہ کیا پہچانیں گے، کیونکہ ان کی معرفت نہیں حاصل کی، اور جو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب تک یہ معرفت حاصل نہیں ہوگی کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ انکار کریں کہ ہم نے دقت کی، کسی کے ذہن میں نہیں آیا تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ لعن و طعن و نفرین یہ اسلام کا دستور نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جو نسب امامت کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے میں جو ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب وہ مرو میں پہنچے، جب آ رہے تھے
اس نے جو ہے ہارون الرشید کے بیٹے نے جو ہے مامون نے ان کو بلایا، ان کو گرفتار کر کے، یہ ایک ظاہری طور پر تو آزاد ہی تھے لے کے آ رہے تھے، تو مارون نے ان سے سوال کیا امامت کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی بڑا دکھ پر امام کا لہجہ ہے، کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی الہی کی اس وقت تک پہچان نہیں ہو سکتی جب تک کہ الوہیت کو نہ پہچانو، اور امام کی پہچان ہو نہیں سکتی جب تک کہ پہلے امامت کو نہ پہچان جاؤ، جب تک پتہ ہی نہ ہو کہ امامت سے مراد کیا، خدا نے کس کو امامت کا نظام کیا بنایا، امامت کی شرائط کیا رکھی ہیں، امامت کا منصب اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ امام کو کیسے پہچان سکیں گے؟ تو کیا فرماتے ہیں الامام واحد، امام جو کیا ہے اپنے دہر کا واحد ہوتا ہے، واحد شخص ہوتا ہے، لا یدانی احد، کوئی اس کی مقام مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا، یگانہ دوران ہوتا ہے۔ تو یہ نصب امام جو ہے، یہ فقط امام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری حکومت اور لوگوں کے کام مشکلات کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ تبیین معارف الہی، تشریح احکام فقہی، حقوق اسلام، قضاء، داوری، یہ سارے کام جو ہیں اصل حدود کا اجرا کرنا، پھر اور اس کے بعد وطن کا دفاع کرنا اور علمی اور عملی مشکلات کو حل کرنا، کتاب خدا کی تشریح کرنا، یہ امام کے وظائف میں سے ہے۔ جب دوسری طرف نہ فقط ہم انسان بلکہ ملائکہ بھی جو ہیں وہ خدا بند عالم کے بنائے ہوئے امام، خدا کے جانشین خلیفہ کے وہ بھی محتاج ہیں۔ خدا کا خلیفہ جو ہے، خدا کا نائب جو ہے، خدا کا بنایا ہوا امام جو ہے، وہ اسماء خدا کے علم کے ذریعے ان کا بھی معلم ہے، ان ملائکہ کا بھی استاد ہے، چاہے جائے کہ فقط یہ انسان خدا بند عالم جب کیا فرماتا ہے، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا، کیا جواب دو؟ فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام ان کو بتاؤ، ان کو خبر دو ان کے اسماء کی۔ وہ اسماء کیا تھے؟ اسماء خدا اور وہ حقائق علم جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لہذا امام جو ہے وہ انسان کامل قرآن کی روح کے مطابق اور معصوم اسم اعظم بلکہ اعظم الاسماء کا مظہر ہے۔ آیت اللہ جادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے اور اس کا مظہر ہونے کی وجہ سے یہ سارے مشکلات یہ حل ہوتی ہیں۔ لہذا دوستان عزیز امام فرماتے ہیں کہ انسان کا عقل بھی حقیقت امامت تک نہیں پہنچ سکتا، یہ جائے کہ خدا بند عالم کی حقیقت تک لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں کہ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، معرفت کہنے کا خدا کہہ رہا ہے، لیکن ان کی جو کون ہے وہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ انسان کامل ہیں، عقل اول ہے، خدا کے بعد ان کا رتبہ ہے۔ تو جب ہم اتنے محدود ہیں ان کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی معرفت اور پہچان جو خدا نے ہمیں کروائی ہے وہ ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ اسی بارے میں جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا بحیث النجم من ید المتناولین ووصف الواصفین، کہتے ہیں وہ اس حیثیت سے ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچ سے دور ہے، وصف الواصفین، اصلا لوگ اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے، اتنی اس کی شان بلند ہے۔ اور فَأَيْنَ الْاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَأَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا، یہ اس کا اختیار کہ لوگ اس کو جو ہے بنائیں، امام بنائیں، کہاں یہ اختیار کہ وہ بنانا کہاں ہے کہ اصلا اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے عقل جو ہیں، کہاں ایسی مثل پیدا ہوگی کہ وہ جو ہے اس کو پہچان سکے، کجا یہ کہ اس کو بنائیں۔ اسی طرف جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے میں جو ہے ختم کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام سے جو ہے ایک صحابی سعد، انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے پوچھا امام سے کہ امام جو ہے اس کو کون بنائے گا، لوگ یا اللہ؟ امام صاحب پوچھتے ہیں کہ آیا امام اصلاح گر جو صالح امام ہے یا نہیں، جو غلط کام بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں،
جو اصلاح گار ہوگا۔ تو فرمایا ہے بتاؤ کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ذہن میں سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری تو کردار اس کا ٹھیک ہے، لیکن آیا اس کے ذہن کے خطورات کہ بعد میں غلط کرے گا ٹھیک کرے گا لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ تو امام کرتے ہیں یہی میں تجھے دلیل دے رہا ہوں کہ جب لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہی ہے، اس کے خیالات فاسد ہیں یا نجس و پاک، تو یہ کہاں اس کا ملکہ جو ہے اس کی عصمت اس کا پتہ چلے گا اور کیسے اس کو اختیار ہوگا۔ اسی بارے میں یہ میں نے تیرے لیے برہان قائم کی ہے، دلیل دی ہے، یہ بات تم سے پوچھ کے تاکہ تجھے پتہ چل جائے۔ فرماتے قل تو فاخبرنی یا مولائی ان العلت التي تمنع القوم من اختیار امام لانفسہم، کہ میرے اس علت کی جو ہے مجھے وہ علت بتائیں، وہ سبب بتائیں کہ جس وجہ سے جو ہے قوم کو اختیار نہیں دیا کہ ان میں سے کیا جو ہے اپنے لیے چنے امام کو۔ کالا مسلم و مفسد، آیا یہ امام جس کی بات کر رہے ہو یہ مسلم امام کی بات کر رہے ہو یا مفسد کی؟ کول تو مسلم، میں کہا نہیں مسلم امام جو واقعا امام ہو۔ کالا حال یجوز ان تقع خیرتهم علی المفسد بعد ان لا يعلم احد ما يخطر ببال غیرہ من صلاح و فساد، کہتے ہیں کہ آیا جائز ہے کہ ان کے جو ہے حیرت جو ہے وہ پہنچ سکے کہ آیا ان میں کچھ جانتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے؟ مفہوم بیان کرو اب میں جلدی میں کیونکہ 1 منٹ رہ گئے، کہ آیا اس کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے، صلاح میں سے فساد سے؟ کل تو بھلا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ کالا فاہی العلۃ اوردھا لکا ببرہان ینقاد بھی عقلو، اس لیے میں برہان لایا ہوں۔ کون سی برہان؟ میں نے پوچھا کہ کون سا امام لوگ بنائیں گے، امام فاسد یا مسلم؟ کہا مسلم۔ کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس امام کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ کہا یہ کیا کرے گا؟ کہا اس لیے لوگ نہیں بنا سکتے۔ لہذا یہاں تک ثابت ہی ہو گیا کہ امام کو فقط اللہ بناتا ہے اور اس کو معصوم ہونا چاہتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔